ڈیتھ اسکواڈ کے 6 اہلکار ہلاک کیے گئے ایک دن میں۔ اس کے علاوہ اور جگہوں پہ پاکستانی فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل کی طرف۔ بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں اور ان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ڈیتھ اسکواڈ کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد پھر اور خبریں بھی، اور آج زہری کی بھی بات کریں گے کہ زہری میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پنجگور میں ڈیتھ اسکواڈ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے اندر جو ہے وہ سمد کی قیادت میں ریاستی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ کے کم سے کم 6 ارکان ہلاک اور متعدد زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی نشاندہی کی گئی ہے بابل ولد سلطان وانڈ، فضل ولد برفی، محمد جان ولد حسن اور ثناء اللہ، اور ایک نامعلوم شخص جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ 6 ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان ڈیتھ اسکواڈ نے پہلی دفعہ اٹھایا ہے، جہاں ایک ہی وقت میں اتنے سارے ڈیتھ اسکواڈ کے جو لیڈرز ہیں ان کو مار دیا گیا ہے، ان کے کارندوں کو مار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بی ایل اے نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 حملوں میں پاکستانی فوج کے کم سے کم 3 اہلکار جو ہے انہوں نے مارے ہیں۔ یہ 19 تاریخ کی خبر ہے۔ اس میں اسلحہ بھی ضبط کیا ہے اور 2 سرمچار بھی اس میں شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے مند میں پاکستانی نیم فوجی دستے پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے۔ 5 اہلکار اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ سرمچاروں نے 20 اکتوبر کو دوپہر 1 بجے کے قریب مند کے علاقوں مہیر اور ردیگ کے درمیانی علاقے میں پاکستانی نیم فوجی دستے کی ایک گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ حملے میں پاکستانی فوج کے 5 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے اور 2 شدید زخمی ہو گئے، جبکہ گاڑی بھی تباہ ہو گئی۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے جو ہیلی کاپٹر ہے وہ فوری طور پر علاقے میں پہنچ گئے اور لاشوں کو اٹھا کر لے جانے اور زخمیوں کو لے جانے کے لیے جو ہے وہ حملے کی جگہ پر پہنچے، اور لیکن جب وہ پہنچے تو اس وقت تک سرمچار جو ہے وہ بحفاظت وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو یہ حملہ ہے، بی ایل ایف نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مند میں یہ حملہ ہوا ہے، 5 فوجی یہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 21 تاریخ کو یونائٹڈ بلوچ آرمی نے پاکستانی فورسز کی گاڑی پر بم دھماکہ کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے 21 اکتوبر کو صبح 9:30 بجے کے قریب ضلع کچھی کے مرکزی شہر ڈھاڈر میں اور سنی میں جو درمیانی علاقہ ہے نوہشم، وہاں پہ پاکستانی آرمی کے ایک ٹرک کو ریموٹ کنٹرول بم سے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے مرکزی چیک پوسٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس موقع پر 2 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ ایک اہلکار جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے۔ یہ حملہ کیا ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی نے۔ اس کے علاوہ ناظرین، زہری کی جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زہری جو ہے وہاں پہ بلوچ آبادی کے دفاع کرتے ہوئے درجنوں پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے اور 6 سرمچار جو ہے وہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ براس جو ہے بلوچ راجئی آجوئی سنگر، ان کے ترجمان بلوچ جان نے میڈیا کو جاری بیان میں یہ بتایا ہے کہ زیر کنٹرول خزدار کے علاقے زہری میں پاکستانی فوج نے جارحیت کی غرض سے پیش قدمی کی، جس کے نتیجے میں شدید جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ یہ 21 اکتوبر کی خبر ہے ناظرین۔ ان جھڑپوں میں فوج، یہ ان کا میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان جھڑپوں میں پاکستانی فوج کے درجنوں اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ بلوچ راجائی آجوئی سنگر براس کے 6 سرمچار جو ہے وہ بھی شہید ہوئے۔
شہید ساتھیوں کی بھی تفصیلات یہاں پہ دی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ترجمان جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زہری کی یہ جھڑپ بلوچستان میں جاری مزاحمتی تحریک کے اس تسلسل کی غماز ہے جو پاکستانی ریاستی جبر کے باوجود کمزور نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ زہری کے اوپر براس کا کنٹرول جو ہے وہ بدستور جاری ہے۔ ادھر ناظرین ایک خبر آج کل ایک اور خبر آئی ہے کہ تمپ بلوچ میں جب بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ریلی پر ڈیتھ سکواڈ نے فائرنگ کی ہے اور خواتین جو تھیں اور شرکاء ان کو منتشر کیا، وہ بھاگ گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ ظاہر ہے اتنی اندھادھند فائرنگ کی۔ 2 موٹر سائیکلوں پہ ناظرین 4 دہشت گرد سوار تھے ڈیتھ سکواڈ کے، اور انہوں نے وہاں آ کے ہوائی فائرنگ کی اندھادھند، جس سے جو ہے وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ ریلی اکمل صالح، عبداللہ مہم جان اور دید داد رحمان کے قتل کے خلاف احتجاج کے طور پر نکالی گئی تھی۔ جیسے ہی ریلی کا آغاز ہوا، 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 نقاب پوش حملہ آوروں نے قریب آ کر ریلی پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ تمپ کے ایک سرکاری اہلکار نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ریلی میں خواتین اور بچے شامل تھے۔ ان کے مطابق فائرنگ کا مقصد ریلی کو سیبوتاژ کرنا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والے افراد کا تعلق ڈیتھ سکواڈ سے تھا۔ یہ صورتحال ناظرین جس وقت چل رہی ہے، 7 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہے وہ ابھی تک جیل میں قید ہیں، اور ان کے ساتھ بیدگر بلوچ اور باقی ان کے جو ساتھی ہیں وہ سب بھی اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ 70 سے زیادہ دنوں کا اسلام آباد کا دھرنا بھی ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد ابھی تک کوئی اور لایا عمل سامنے نہیں آیا۔ اس دوران ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا نام نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے، وہ نوبل پیس پرائز بھی ان کو نہیں دیا گیا۔ لگتا یہی ہے کہ اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ ایسی عالمی طاقتیں بھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور بلوچ سرمچاروں اور بلوچ آزادی پسندوں کے خلاف صفا راہ ہو رہی ہیں، جو بلوچستان میں کچھ اور ہی چاہتے ہیں، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ معدنیات کے اوپر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں۔ ناظرین جیسے ہی کوئی خبر آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پلیز چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ چینل کے ہوم پیج پر جوائن کا بٹن دبا کر ہمارے ممبر بنیے۔ شکریہ۔